ریسٹورینٹس ہیں, تندور ہے, کھانے پینے کی جو دکانیں ہیں وہ رات 10 بجے تک بند ہوں گی. میرج ہالز اور شادی بیاہ کی تقریبات بھی رات 10 بجے کے بعد ان پر پابندی ہوگی. لیکن میڈیکل سٹورز ہیں, فارمیسیز ہیں, یہ پابندیوں سے مستثنا رہیں گے. تو فیصلے کا اطلاق 7 اپریل سے ہوگا. اچھا جی, شروع میں ہم نے دیکھا ریزسٹ کیا, پنجاب گورنمنٹ نے کہا جی کہ ہم ریزسٹ کرتے ہیں جی 9 بجے کے ٹائم کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں, لیکن ظاہر ہے اب جب یہ اعلان پورے ملک کے لیے ہو گیا ہے تو آئی تھنک سب اس کو پھر فالو بھی کریں گے. جی اچھا, سندھ کے علاوہ یہ یعنی کہ پنجاب میں ہے, خیبر پختونخوا میں ہے, اسلام آباد, بلوچستان, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر میں عمل درآمد ہوگا. اچھا جی, جبکہ کے پی کا ہم تھوڑا سا آپ کو بتا دیں کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بازار اور مالز رات 9 بجے تک کھلے رہیں گے. سندھ کا میں بتا دیتی ہوں, سندھ میں مارکیٹس اور اوقات کار پر مشاورت کا عمل ابھی جاری ہے, کیونکہ سندھ میں جو تاجر برادری ہے وہ کافی کنسرن ہمیں نظر آئی ساری صورتحال پر. تو دیکھتے ہیں, آئی تھنک آج کل میں یہ فیصلہ ہو جائے گا, آج کل میں یہ فیصلہ ہو جائے گا. بٹ اچھا ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ فری ہے, وچ مینس کہ آپ لوگوں کے پاس یہ ایک آپشن موجود ہے کہ آپ لوگ اپنی بائکس گاڑیاں نہ استعمال کریں. پنجاب میں جو میس ٹرانزٹ سسٹم ہے, جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے, اٹ از ویری ایفیشینٹ. تو آپ اپنے گھروں سے بیٹھ سکتے ہیں بسز میں, بسز آپ کو پہنچا سکتی ہیں اسٹاپس تک, جو ڈیپوز ہوتے ہیں اورنج لائن کے یا باقی جو ای وی بسز چل رہی ہیں, میٹرو بس چل رہی ہے. تو ایفیشینٹلی آپ نے بھی بچت کرنی ہے, کفایت جاری کرنی ہے. سندھ کا فیصلہ ہو جائے گا. اچھا, ہم جو اپوزیشن کے احتجاج کی بات کر رہے تھے وہ کہتے ہیں جناب ہمیں ان کیمرہ ساری صورتحال کو بتایا جائے کہ کیا ہے, اور پھر اتنے سارے ممالک سے زیادہ کیوں ٹیکس یہاں پر لیا جا رہا ہے, اس ٹیکس میں بھی کمی کی جائے. تو اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں. مسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ نائجیریا سے زیادہ ٹیکس لگا دیا آپ نے اپنے ملک میں. ہاں, نائجیریا کی مثال وہ دے رہے تھے. اچھا, کل ایک بڑے مزے کا بھی سین دیکھنے کو آیا, جو ہم عموماً مثال ویسٹرن کنٹریز کی دیا کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وہاں پہ ایسے ہوتا ہے, وہاں کا جی پرائم منسٹر جی وہ بائک پر آتا ہے, بائی سائیکل پر آتا ہے. کل ہم نے اپنے پارلیمنٹیرینز کو بھی دیکھا, کچھ لوگ سائیکل کا استعمال کر رہے تھے, کچھ لوگ بائک پر آ رہے تھے. تو مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی. لیکن یہ جو پروٹوکول میں گاڑیاں آتی ہیں نا, ذرا ان کا بھی مسئلہ حل کریں, وہاں بھی بچت کرنے کی بہت ضرورت ہے. خاور گمن نے ہمیں جوائن کیا, اسلام آباد بیورو چیف ہمارے ساتھ ہے. خاور, تھینک یو سو مچ. میں بتائیے گا, اپوزیشن احتجاج کرتی ہمیں نظر آئی, ڈیمانڈ یہ کیا جا رہا ہے جی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اتنا اضافہ ہوا ہے اس پر ان کیمرہ اجلاس ہو, اور یہ مزید کم ہو سکتی ہیں. یہ جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں ان کو مزید کم کیا جا سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پہ پریشر ہے کافی زیادہ اپوزیشن کی جانب سے, اور پھر ظاہر ہے جس طریقے سے پیٹرولیم پرائس اوپر گئے؟ اصل میں ہوا کچھ یوں صدف کہ جس دن یہ پیٹرول پرائسز دن کو بڑھیں اور پھر آدھی رات کو پرائم منسٹر انہوں نے ظاہر قوم سے خطاب کیا اور پھر پرائسز کے اندر کمی کر دی, تو اس کے بعد سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو مس کیلکولیشن کی گئی کس نے کی, کیوں کر ہوئی, اور یہ اس تاثر کو تقویت بخشتا ہے کہ شاید دیر از اے پاسبلٹی کہ اس کے اندر مزید کمی کی جا سکتی ہے, اور اس لیے ظاہر اپوزیشن بات کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پیٹرول پرائسز جب سے بڑھی ہیں, تو جب آئل پرائسز بڑھتی ہیں تو ہر وہ چیز جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو استعمال ہوتی ہے عام گھروں میں, اس کی سب کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہو گیا. دودھ ہے, دہی ہے, مطلب ٹرانسپورٹیشن ہے, سبزی ہیں, سب کچھ اس کے اندر مہنگائی ہو گئی ہے. تو اپوزیشن اس کے اوپر بات تو کر رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حالات و واقعات دنیا کے بڑے اس وقت بنے ہوئے ہیں, پیٹرول پرائسز بڑھ رہی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. جو ہے ابھی ٹرمپ کی جو رات کو اسپیچ ہوئی ہے اس سے بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ دوبارہ سے دھمکیاں دے رہا ہے. خدا نخواستہ یہ جو پیس پلان ہے, اگر کوئی وہ سیز فائر نہیں ہوتی, تو اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اپنے پلان کے ساتھ جو انہوں نے کہا کہ پھر میں کوئی کسی چیز کو نہیں چھوڑوں گا, تو اس کا پھر مزید اثر پڑے گا. تو حکومت بھی ظاہر ہے ایک ٹائٹ کارنر کے اندر سروائیو کر رہی ہے, اور جو اپوزیشن ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ غریب لوگوں کی جو آواز بنے گی, تو وہ اپنی ایک ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. حالات و واقعات ظاہر ہے سب کو اس بات کا علم ہے, اور کوشش اپوزیشن یہی کر رہی ہے کہ حکومت سے ڈیمانڈ کی جائے کہ جتنی وہ ظاہر ہے کمی کر سکتے ہیں آئل پرائسز میں عوام کی سہولت کے لیے وہ کرے. تو میرے خیال میں یہی ہے. اس کے علاوہ جی خاور بھائی ایک بات بتائیے گا, مولانا فضل الرحمان نے جمعے کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے. اچھا, پھر ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی نے بھی 9 اپریل کو راول پنڈی میں ایک جلسہ کرنا ہے, اس کی پی ٹی آئی تیاریاں کر رہی ہے. ایک طرف ہم کفایت جاری کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف اگر یہ جلسے اور یہ احتجاج شروع ہو جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے حکومت پریپیئرڈ ہے اور حکومت الاؤ کرے گی ان جلسے احتجاجوں کے لیے؟
देखिए जी, बुनियादी तौर पर अगर देखें जो हालात वाक़यात बने हुए हैं, एजेंडा क्या है। मौलाना साहब अगर ऑयल प्राइसेस के हवाले से वो का जलसा करना चाह रहे हैं, जाहिर है लोग परेशान तो हैं, और जो यहाँ पे मौजूदा उनकी क़यादत है वो लोगों को ले भी आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, आपस की बात है कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, इबहम है। उन्होंने क्या ये एहतजाज जो है अपने कायद की रिहाई के लिए करना है या महंगाई के खिलाफ करना है, इसका भी नहीं कुछ पता चल रहा, क्योंकि उनके भी मुख्तलिफ जो बयानात हमारे सामने आ रहे हैं। सो आपकी बात बिल्कुल सही है। जो हालात वाक़यात हैं आजकल, तो वो कहते हैं ना कि वो खाने को जहर भी नहीं मिल रहा, इतना महंगा हो गया कि वो भी लोग बेचारे नहीं खरीद पा रहे। सो मुश्किल है। लोग आप देख रहे हैं सड़कों के ऊपर जो हालात वाक़यात हैं, काफी परेशानी है, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है। और अब यकीन करें कि लोग ये जो बाइकिया है उसके ऊपर भी पूल इन करके लोग खड़े होते हैं, और उसमें जो है 2-2, 3-3 लोग जो है वो पैसे डाल के फिर आगे वो सफर कर रहे हैं। अब मुश्किल वक्त है, मुश्किल हालात हैं। मेरे ख्याल में जो बेहतरीन हल है साइम और सदर, वो ये है कि हुकूमत एक कोई एपीसी कॉल करे, तमाम अपोजिशन जो पार्टी के पॉलिटिकल पार्टीज के लोग को बुलाए, हाँ उनको सामने जो बिल्कुल ये इन कैमरा बेशक इजलास करें, उनको बताएं कि इस वक्त हालात वाक़यात क्या है, खजाने की जो इस वक्त क्या हालत है, क्या मतलब कि मुआशी तौर पर कितना मुश्किल वक्त है। जाहिर है कुछ पैसे हमें वापस भी करने पड़े, पाकिस्तान का जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो आपके सामने है, हमारे जो डेफिसिट्स हैं वो आपके सामने है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की जो पोजीशन है वो सबके सामने है। तो जाहिर है इस मुश्किल वक्त में सबने इसमें हाथ बटाना है। पिछले दिनों सारे सूबाई हुकूमतों ने जो फेडरल हुकूमत की मदद भी की है, वो जाहिर है सब्सिडी देने के हवाले से ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिशन तो जाहिर है उसका काम है जी तनकीद करना, लेकिन एतमाद में लेना हुकूमत का काम है। तो आई थिंक ये इनिशिएटिव फिर गवर्नमेंट की तरफ से जाना चाहिए, जिस एपीसी की आप बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल जाहिर है जी, ये जिम्मेदारी कुल्ली तौर पर हुकूमत वक्त के साथ आती है कि उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है ना, उन्होंने बताना है, एतमाद में लेना है कि इस वक्त जो है हुकूमत मौजूदा मुआशी हालात को सामने रखते हुए क्या सहूलत दे सकती है, कितने टैक्सेस पेट्रोल के ऊपर लगा सकती है, कितनी कमी कर सकती है। और जाहिर है जब मिल बैठते हैं, मशावरत होती है, जिस तरह अभी आपने देखा कि चंद दिन पहले जब मुलाकात हुई जो चीफ मिनिस्टर साहिबान से, तो बड़ा हमें एक खुशगवार हमें सरप्राइज मिला कि फेडरल हुकूमत जो है उनके वज़रा चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की आपने देखा उनकी तारीफें कर रहे थे कि जिन्होंने कौमी मफाद के अंदर फैसला किया, और हम बड़े उससे इम्प्रेस हुए हैं सुहेल अफरीदी साहब से। तो मेरे ख्याल में जब बात करेंगे, मिल बैठेंगे, और जो हालात वाक़यात चल रहे हैं दुनिया के, उनको सामने रखते हुए एतमाद में लेना चाहिए अपोजिशन को। क्योंकि अगर अपोजिशन, आपने बात सदर ठीक बात की कि अपोजिशन का तो काम है इस तरह के जो भी गैर मकबूल फैसले हुकूमत करती है उसके ऊपर जो है आवाज अपोजिशन उठाती है, लेकिन अपोजिशन जो हालात वाक़यात है उनको एतमाद में जरूर लेना चाहिए हुकूमत को, और उनके सामने सारे हकाइक रखने चाहिए कि ये वो मजबूरी है जिसकी वजह से हुकूमत जो है तेल की कीमतों के अंदर इजाफा कर रही है, और बेस्ट पॉसिबल तरीका का क्या हो सकता है, जो कि जो मोटरसाइकिल वाले हैं, छोटी गाड़ियों वाले हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उनको किस तरह सब्सिडी दी जा सकती है, और उनके ऊपर ये जो मुआशी बोझ है उसको कम किया जा सकता है। तो बहुत सारे काम करने वाले हैं जो हुकूमत कर सकती है, और मेरे ख्याल में हुकूमत को करना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच खावर, हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। और अब आपसे जनाब हमारी गुजारिश है, देखें कोविड में जिस तरीके से आप लोगों ने ताउन किया था, इस वक्त भी उसी तरह का ताउन दरकार है।